وہ کون سی گھڑی تھی، وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے عرب کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا؟ یہ کوئی جنگ کا میدان نہ تھا، یہ کوئی خون ریزی کی داستان نہ تھی، یہ راستہ تھا خانہ کعبہ کی طرف، ایک خواب کی تعبیر کی طرف۔ 6 سال کی جدائی، شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون، ظلم کی وہ ہر انتہا جو سہ لی گئی، اور اب وہ سب اپنے نبی کے ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے نکلے تھے، عمرہ۔ ہاتھ میں ہتھیار نہیں، احرام کے سفید کپڑے، مگر مکے کے در و دیوار پر ایک خوف بیٹھا تھا۔ کیا قریش اجازت دیں گے؟ کیا یہ امن کا سفر خون ریزی میں بدل جائے گا؟ 1700 ساتھی ایک خوفناک سچائی سے بے خبر، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے راستے میں تلواریں نہیں بلکہ شک، غصہ اور گہری سازشیں بچھائی گئی ہیں۔ کون جیتے گا؟ تلوار کی طاقت یا وہ ایک تحریر؟ وہ کیا راز تھا جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر دفن تھا؟ ایک ایسا سمجھوتا جس پر دستخط کرنا بظاہر سب سے بڑی شکست تھی، مگر وہ شکست فتح عظیم کا دروازہ کیسے بنی؟ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش اور ایک ناقابل یقین صلح کی داستان، صلح حدیبیہ۔ تو آئیے صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ یہ 6 ہجری کا ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب امید کی ایک ایسی کرن تھی جس نے مدینہ کی فضا میں انقلاب برپا کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے دل کعبہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1400، بعض روایات میں زیادہ، صحابہ کرام نے آپ کے ہمراہ سفر کی تیاری کر لی۔ مقصد واضح تھا، صرف عمرہ، کسی جنگ کا ارادہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے قربانی کے جانور ساتھ لیے اور احرام باندھ لیا۔ تاریخ اسلام میں اس سفر کی اہمیت کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا بڑا عوامی اجتماع تھا جو یہ ثابت کرنے جا رہا تھا کہ وہ اب ایک طاقت ہے اور انہیں ان کے بنیادی مذہبی حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سفر دراصل آنے والی تمام فتوحات کی بنیاد تھا، مگر اس بنیاد کو رکھنے کے لیے پہلے ایک بہت بڑی قربانی دینا ضروری تھا۔ مدینہ سے اس قافلے کے نکلنے کی خبر بجلی کی طرح مکہ پہنچی۔ قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے لیے مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ اپنی تمام تر طاقت اور عزت کی کھلی توہین تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی، اگر مسلمان اتنی آسانی سے آ گئے تو عرب قبائل میں ان کا وقار خاک میں مل جائے گا۔ قریش نے فوری طور پر خالد بن ولید، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کی قیادت میں ایک دستہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم اس خطرے سے واقف تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کے دستے سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کیا اور دشوار گزار پہاڑی راستوں سے سفر کیا۔ یہاں ایک حیرت انگیز منظر پیش آیا۔ مکہ کی حدود سے باہر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسلا بیٹھ گئی۔ وہ جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی وہ مشہور کنواں اور مقام حدیبیہ تھا۔ صحابہ حیران تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی نے نہیں روکا بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے فیل کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اگر قریش صلح کا کوئی بھی مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمت ہو تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ یہ لمحہ آنے والے بڑے فیصلے کا اشارہ تھا۔ جنگ کی تیاری مکمل تھی مگر حکم تھا امن۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم علیہ السلام نے قریش سے بات چیت شروع کرنے کے لیے پہلے بدیل بن ورقہ اور پھر عروہ بن مسعود تقفی جیسے معززین کو بھیجا۔ ہر طرف سے بات چیت ناکام ہوئی۔ بالآخر قریش کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ مسلمان صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان شہر میں گئے مگر انہیں روک لیا گیا۔ قریش نے پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمانہ نے کعبہ کا طواف کر لیا ہے اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مسلمانوں کے کیمپ میں ایک آگ کی طرح پھیلی۔ غصے اور غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1700 مسلمان اپنے امیر کے قتل کی افواہ سن کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ آپ نے مسلمانوں کو پکارا اور فرمایا، اب ہم یہاں سے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس ایک جملے نے صحابہ کے دلوں میں بجلی بھر دی کہ ہم لڑیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ یہ تاریخ کی مشہور ترین بیعت ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شامل ہونے والوں سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ بیعت دراصل قریش کے دلوں پر مسلمانوں کی طاقت کا آخری نقش ثابت ہوئی۔ جب قریش کو بیعت رضوان کی خبر ملی تو ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے نمائندے سہیل بن عمر کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ مذاکرات کا یہ مرحلہ سخت ترین تھا۔ سہیل بن عمر کی ہر شرط مسلمانوں کے لیے تلخ تھی۔ شرط نمبر 1، 10 سال کے لیے جنگ بندی۔ قریش اور مسلمان 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ شرط نمبر 2، اگلے سال عمرہ کی اجازت۔ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے سال 3 دن کے لیے مکہ آ کر عمرہ ادا کر سکیں گے۔ شرط نمبر 3، اس سال واپسی۔ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ شرط نمبر 4، مکے سے بھاگ کر آنے والے مسلمان واپس کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اسے واپس قریش کے حوالے کیا جائے گا۔ شرط نمبر 5، مدینہ سے مکہ بھاگ کر جانے والے واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اگر مدینہ کا کوئی شخص بھاگ کر مکہ جائے گا تو قریش اسے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ تھی کفار مکہ کی وہ ظالمانہ شرائط۔ صحابہ کو یہ شرائط بہت ناگوار گزری، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ تو اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق بے چین ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور وہی مجھے مدد دینے والا ہے۔ اس معاہدے پر ابھی دستخط ہونے ہی والے تھے کہ ایک خوفناک منظر سامنے آیا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تشدد کے نشانات سے بھرے ہوئے ابو جندل بن سہیل، جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے اور ایمان لا چکے تھے، دوڑتے ہوئے مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے۔ انہوں نے فریاد کی کہ انہیں قریش کے ظلم سے بچایا جائے۔ صحابہ کرام نے ایک دم شور مچا دیا کہ وہ تو مسلمان ہیں، مگر سہیل بن عمرو نے فوراً کہا، یہ شرط ابھی سے نافذ ہو چکی ہے، میرے بیٹے کو واپس کیا جائے۔ وہ کیسا امتحان تھا! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور مجبوراً معاہدے کی پاسداری میں ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا جذباتی اور مشکل ترین لمحہ تھا جب انہیں یہ معاہدہ سراسر شکست اور بے انصافی لگا۔ اب معاہدہ مکمل ہو چکا تھا۔ شرائط کے مطابق انہیں عمرہ کیے بغیر یہیں سے واپس جانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر مونڈوا لو۔ مگر شدید غم، غصے اور ذہنی دباؤ میں کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دہرایا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا ایک نازک ترین موقع تھا۔ اگر صحابہ نے نبی کے حکم کی تعمیل نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے اور اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ساری صورتحال بیان کی، جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس خود باہر نکلے اور اپنی قربانی کریں اور اپنے سر کے بال منڈوا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً باہر آ کر ایسا ہی کیا۔ جونی صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا ہے اور حجامت بنا رہے ہیں، تو ان کا شک و شبہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ
वो जज्बा, वो ईमान सब पिघल गया। सहाबा कराम एक दूसरे पर टूट पड़े, जैसे सबसे ज्यादा जल्दी उन्हें हो। वहीं कुर्बानी हुई और देखते ही देखते सब ने एक दूसरे के सर मूंदना शुरू कर दिए, यहां तक के जख्म लग गए। इसी लम्हे आसमान से सूरतुल फतह की पहली आयत नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने तुम्हें एक खुली फतह अता कर दी है। वो मुआहिदा जिसे सहाबा शिकस्त समझ रहे थे, अल्लाह ने उसे फतह मुबीन, वाज़े फतह करार दे दिया, क्योंकि इस सुलह के बाद कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग बंदी हो गई और इस्लाम को एक खुली फिजा में परवान चढ़ने का मौका मिला। सुलह हुदैबिया ज़ाहिरी शिकस्त, मगर दर हकीकत इस्लाम की सबसे बड़ी सियासी और रूहानी फतह थी। इसने 10 साल के लिए जंग बंदी का ऐलान किया। इस अमन के दौर में अरब कबाइल ने बगैर किसी खौफ के मुसलमानों से बातचीत शुरू की। उन्हें इस्लाम की तालीमात को करीब से देखने का मौका मिला। इस 2 साल के अरसे में इतने लोग मुसलमान हुए जितने इससे पहले 15 साल में नहीं हुए थे। दोस्तों, यह थी सुलह हुदैबिया का मुख्तसर वाकया। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ देख सकें।